أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع صدق الله العظيم. یہ متعدد آیت ہیں. پہلی آیت میں فرمایا کہ جس شخص کو اس بات کو علم ہے کہ جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا وہ حق ہے، کیا اس بات کا جاننے والا اندھے آدمی کے برابر ہو سکتا ہے جو علم کے اعتبار سے اندھا ہے اور آپ پر جو نازل کیا گیا ہے اسے نہیں جانتا؟ نہ جاننے میں یہ بھی داخل ہے کہ جانتے ہوئے مانتا نہیں. جاننے والا بینا ہے اور نہ جاننے والا نابینا ہے. کیا بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. پھر فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، بس عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. قرآن مجید تو سبھی کے لیے، سبھی کے سامنے ہے، جو بہت بڑا معجزہ ہے اور اس کی دعوت بھی عام ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے. جن کے پاس قرآن کے مضامین پہنچتے ہیں ان میں سے جنہوں نے اپنی عقل کو بیکار نہیں کر دیا اور اپنی فکر اور فہم کو قرآن کی دعوت حق کے سمجھنے سے معطل نہیں کر دیا، وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں. اگر کسی کے پاس عقل ہے لیکن وہ عقل خیر کی طرف نہیں آنے دیتی، امور دنیا میں، سیاسیات میں، ریاضیات میں، فلکیات میں کام کرتی ہے، لیکن جس ذات پاک نے ان کو عقل اور فہم دی ہے اس کو وحدہ لا شریک ماننے پر تیار نہیں اور اس کے بھیجے ہوئے دین کو قبول کرنے سے پرہیز کرتے ہیں. ان کی عقلیں چونکہ ان کے حق میں مضر ہیں، اس لیے یہ لوگ بے عقل ہونے کی وجہ سے بے عقل ہونے کے درجے میں ہیں. پھر اولو الالباب عقل والوں کی چند صفات بیان فرمائیں جن سے وہ ایمان قبول کرنے کے بعد متصف ہوئے. پہلی اور دوسری صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، کہ یہ لوگ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور عہد کو توڑتے نہیں. اللہ سے جو عہد کیے ان میں سے ایک عہد تو وہی ہے جس کا سورہ اعراف میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ساری ذریت کو ان کی پشت سے نکالا جو چھوٹی چونٹیوں کی طرح تھے، پھر ان سے عہد لیا
اور سوال فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب میں عرض کیا بلا، ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ وہ وعدہ وادی نعمان میں عرفات کے قریب لیا گیا تھا۔ اس وقت سب نے یہ عہد کر لیا تھا کہ پھر عہد کی یاد دہانی کے لیے حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف لاتے رہے۔ ہر شخص کا اپنا عہد الگ الگ بھی ہے۔ جس نے دین اسلام کو اپنا دین بنا لیا، اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر لیا کہ میں آپ کے حکموں پر چلوں گا اور آپ کی فرما برداری کروں گا۔ یہ عہد تمام احوال اور اعمال سے متعلق ہے۔ اللہ کی شریعت کے مطابق عمل کرنا وفائے عہد ہے، اور گناہوں کا ارتکاب کرنا نقض عہد ہے۔ اللہ سے جو عہد کیا ہے اس کی پاسداری سب پر لازم ہے۔ سورہ نحل میں فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم نے عہد کر لیا۔ پھر اولو الالباب کی تیسری صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلْ، اور وہ لوگ اس چیز کو جوڑتے ہیں جس کو جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ صلہ رحمی کرنا اور اہل ایمان سے دوستی رکھنا اور ایمان باللہ کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق مخلوق کے ساتھ معاملہ کرنا، اس میں یہ سب داخل ہے۔ اولو الارباب کی چوتھی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور پانچویں صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، کہ یہ لوگ برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور اس بات کا خوف لگا رہنا کہ قیامت کے دن حساب ہوگا، اس سے ایمان میں جلا پیدا ہوتی ہے اور ایمانی تقاضوں کے مطابق عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ حساب دو قسم کا ہے، حساب یسیر آسان حساب، اور حساب عسیر سخت حساب۔ سخت حساب کو سوء الحساب سے تعبیر فرمایا، سورہ انبیاء میں فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور قیامت کے روز ہم میزان عدل قائم کریں گے، سو کسی پر اصلاً ظلم نہ ہوگا، اور اگر عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس کو حاضر کر دیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کیا ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حساب یسیر آسان حساب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسان حساب یہ ہے کہ اعمال نامے میں دیکھ کر درگزر کر دیا جائے۔ اے عائشہ، جس سے مناقشہ کیا گیا یعنی چھان بین کی گئی کہ یہ عمل کیوں کیا، مثلاً تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اولو الالباب کی چھٹی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کیا۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ صبر کا اطلاق تین چیزوں پر ہوتا ہے۔ نمبر 1 مصیبتوں پر صبر کرنا، یہی معنی زیادہ معروف ہے۔ نمبر 2 نیکیوں اور فرما برداریوں پر جمع رہنا اور ثابت قدم رہنا۔ نمبر 3 تیسرے اپنے نفس کو گناہوں سے بچائے رکھنا۔ تینوں قسم کے صبر پر بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس دنیا کا یہ مزاج ہے کہ تکلیفوں کے بغیر اس میں گزارا ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن اور کافر سب کو تکلیف پہنچتی ہے اور سب کو صبر کرنا پڑتا ہے، لیکن مومن چونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کرتا ہے، اس لیے اس پر ثواب ملتا ہے۔ سورہ زمر میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، مستقل رہنے والوں کو ان کا صلہ بے شمار ہی ملے گا۔ وقت گزرنے پر تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے اور صبر آ ہی جاتا ہے، یہ ایک طبعی چیز ہے، اس صبر پر کوئی ثواب نہیں ملتا۔ صبر وہی معتبر ہے جو عین دکھ تکلیف اور مصیبت کے وقت ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور یہ خاص مومن ہی کی شان ہے۔ صبر کی اہمیت جاننے کے لیے مگر اللہ کے لیے یہ آیت کریمہ میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ جس نے مصیبت اٹھائی اور صبر نہیں کیا یا صبر کیا مگر اللہ کے لیے نہ کیا، اور وہ بڑے خسارے میں ہے۔
اولو الالباب کی 7ویں صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، ان لوگوں نے نماز کو اس کے حقوق اور شرائط کے آداب کے ساتھ قائم کیا. اور 8ویں صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، ان لوگوں نے ہمارے دیے ہوئے مالوں میں سے پوشیدہ طور پر اور ظاہری طور پر خرچ کیا. اس میں فرض، زکوٰۃ، صدقات واجبہ، تبرعات، تطوعات سب داخل ہو گئے. سرًا وعلانیہ فرما کر یہ بتا دیا کہ کبھی پوشیدہ طور پر خرچ کرنے کی فضیلت ہوتی ہے اور کبھی ظاہری طور پر خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. حسب موقع اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کیا جائے. جب اللہ کی رضا مقصود ہوگی تو لوگوں کے سامنے خرچ کرنے میں بھی کچھ حرج نہ ہوگا، کیونکہ ریاکاری لوگوں کے سامنے عمل کرنے کا نام نہیں ہے، وہ تو لوگوں کو اپنا معتقد بنانے اور شہرت و جاہ طلب کرنے کا نام ہے. ریاکاری اور اللہ کی رضا جوئی دونوں جمع نہیں ہو سکتے. جب اللہ کی رضا مقصود ہوگی تو لوگوں کے سامنے عمل کرنا کچھ مضر نہیں ہے. اولو الالباب کی 9ویں صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، کہ یہ لوگ حسن سلوک کے ذریعے بدسلوکی کو دفع کرتے ہیں. دنیا میں جب انسان آیا ہے تو اس کا اچھوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے اور برے لوگوں سے بھی. جن لوگوں کو اخلاق حسنہ نہیں سکھائے گئے اور جن کے مزاج میں کمینہ پن اور گناہگاری اور ایذا رسانی ہوتی ہے، ان سے اہل خیر کو اور اس نے اخلاق والوں کو تکلیفیں پہنچتی رہتی ہیں. جس کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی اس کا بدلہ لینا بس اسی قدر جائز ہے جتنی تکلیف پہنچائی ہے، لیکن بدلہ نہ لینا، معاف کرنا، درگزر کرنا اور اس سے آگے بڑھ کر برائی سے پیش آنے والے کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا، یہ بہت بڑی فضیلت اور ہمت کی بات ہے. سورہ شعراء میں فرمایا اور برائی کا بدلہ برائی ہے، ویسی ہی پھر جو شخص معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے. واقعی اللہ نے ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اور فرمایا جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے یہ البتہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے. سورہ حامیم میں فرمایا اور نیکی برائی برابر نہیں ہوتی، آپ نیک برتاؤ سے ٹال دیا کیجئے، پھر یکایک آپ میں اور جس شخص میں عداوت تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کوئی دلی دوست ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر عمل فرماتے تھے، درگزر فرماتے تھے، معاف فرماتے تھے. بدسلوکیوں کا بدلہ خوش اخلاقی سے دیتے تھے. جب مکہ معظمہ فتح فرما لیا تو وہاں کے رہنے والوں سے جنہوں نے آپ کو بڑی تکلیفیں دے کر مکہ معظمہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، درگزر فرمایا اور فرمایا لا تصریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، آپ کے بندوں میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو قدرت ہوتے ہوئے معاف کر دے. اولو الالباب کی صفات بیان کرنے کے بعد ان کو خوشخبری دی اور ان کے لیے آخرت کی نعمتوں کا وعدہ فرمایا. اول تو یوں فرمایا اولئک لہم عقبی الدار، ان لوگوں کے لیے آخرت میں اچھا انجام ہے. جنات عدن یدخلونہا، ان کے اعمال کا یہ نتیجہ اور انجام کی خوبی اس طرح ظاہر ہوگی کہ یہ لوگ اچھے باغیچوں میں، ایسے باغیچوں میں رہیں گے جس میں ہمیشہ رہنا ہوگا. نیز یہ بھی فرمایا کہ نہ صرف یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے بلکہ ان کے باپ داداؤں میں اور ان کی بیویوں میں اور ان کی اولاد میں جو بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے اپنے بڑوں اور چھوٹوں اور بیویوں کو جنت میں دیکھ کر خوشی دوبالا ہوگی اور وہ فرحت پر فرحت حاصل ہوگی. بعض مفسرین نے آیت کا یہ مطلب بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نیک بندوں کو جنت میں جو مقام اور مرتبہ ملے گا اللہ تعالیٰ وہی درجہ ان کی رعایت فرماتے ہوئے ان کے متعلقین کو بھی عطا فرمائے گا جس کا آیت میں ذکر ہے. بعض حضرات نے آبائہم کے عموم میں ماؤں کو بھی داخل کیا ہے، جیسا کہ روح المعانی نے لکھا ہے کہ پھر فرمایا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے
सलाम अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार। और यूं कहेंगे कि दुनिया में जो तुमने सब्र किया उसके इवज तुम हर दुख तकलीफ और मुसीबत से महफूज रहोगे, हमेशा तुम्हारे लिए सलामती है। फनिअम उक़बद्दार, सो इस जहां में अच्छा अंजाम है। दुनिया वाले घर में ईमान और आमाल सालिहा को इख्तियार किया तो उसके इवज इस जहां में बेहतरीन ऐश और आराम नसीब होगा। यहाँ तक 6 आयतों का मजमून बयान हुआ। 7वीं आयत में अहले ईमान के मुकाबिल दूसरी जमातों का हाल और अंजाम बयान फरमाया। इरशाद फरमाया वल्लज़ीन यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़ी, मतलब यह है कि जिन लोगों ने अल्लाह से अहद किया फिर उस पर कायम ना रहे, अहद को तोड़ दिया और अल्लाह ने जिन चीज़ों को जोड़ने का हुक्म दिया था उन्हें तोड़ते रहे और ज़मीन में फसाद करते रहे, ये लोग पहले गिरोह के बरअक्स मलऊन हैं, उन पर अल्लाह की लानत है और उनके लिए आखिरत में बुरा अंजाम है। 8वीं आयत में फरमाया अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, और अल्लाह रिज़्क़ को कुशादा फरमाता है जिसके लिए चाहे और तंग करता है जिसके लिए चाहे। दुनिया में रिज़्क़ की फरावानी अल्लाह का मकबूल बंदा होने की दलील नहीं है और रिज़्क़ की तंगी इस बात की दलील नहीं है कि जिसका रिज़्क़ तंग हो वो अल्लाह का मकबूल बंदा ना हो। लिहाजा काफिर लोग वसाअत रिज़्क़ से धोखा ना खाएं। वो ये ना समझे कि अल्लाह ताला हम पर राजी ना होता तो ज्यादा माल हमें क्यों मिलता। वो फरीहू बिल हयातिद दुनिया, और काफिर लोग दुनिया वाली जिंदगी पर इतरा रहे हैं और उसी पर फरीफ्ता हैं और उसकी वजह से ईमान नहीं लाते और आखिरत की फिक्र नहीं करते। वमल हयातुद दुनिया फिल आखिरति इल्ला मता, और दुनिया वाली जिंदगी आखिरत के मुकाबले में बस जरा सी चीज है जिससे लोग नफा हासिल करते हैं। इस हकीर और जरा सी दुनिया के लिए ईमान से महरूम रहना, फिर इस महरूमियत के नतीजे में आखिरत की नेमतों से महरूम रहना और दोज़ख में जाना बहुत बड़ी तबाही है और बहुत बड़ी कामयाबी से महरूमी है। सूरह आल इमरान में फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सो जो शख्स दोज़ख से बचा दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया तो सो वो कामयाब हो गया, और दुनिया वाली जिंदगी धोखे के सामान के सिवा कुछ नहीं है। दुनिया जिस कदर भी ज्यादा हो जाए वो बहरहाल आखिरत के मुकाबले में बेहकीकत है, कम है, हीच दर हीच है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।